علی ایک طرف مرحب. تو مرحب نے علی کو دیکھ کے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا علی کچھ جواب دیں گے, کچھ کہیں گے, کچھ کر بتائیں گے, کچھ سمجھائیں گے. نہیں, جیسے ہی مرحب نے کہا, پہلے مرحب نے کیا تھا, میری ماں نے میرا نام, زور سے بولے نا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو اب جناب امیر نے کیا جواب دیا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں نے کتاب خیبر بند کر دیا. میں نے کہا اب جنگ خیبر علی و مرحب کے درمیان کی جنگ نہیں ہے, دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ ہے. ماں پال دے تو زمانے میں حیدر نظر آتا ہے, ماں پال دے تو زمانے کا مرحب بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سید الاولین والآخرین, شفیع النبیین, رحمتا للعالمین, عبد الخاص قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. آج اس سلسلے مجالس کا پہلا مرحلہ اور دور ہے, اور میں برادر بزرگ جناب مہتاب صاحب کی سرپرستی میں برادر عزیز جناب انتظار صاحب کے ساتھ ہمکاری کرتے ہوئے اور تمام اہل اللہ کی خدمت میں یہ بات کہوں کہ آج میں اس پروگرام میں مؤذن کی حیثیت رکھتا ہوں. مؤذن جہاں سے سلسلہ عبادت شروع. اب یہ محبت اہل بیت کی نماز کا فرش بچھا, جس کے اندر جتنا عشق ہوگا وہ اتنی جلدی کھینچ کے آئے گا. دوسری بات, جیسے نماز کے مطالبے میں وضو ہے, پاک لباس ہے, حضور ذہن ہے, نیت ہے, تکبیر ہے, قرأت ہے, سمت قبلہ ہے, اسی طرح فرش اعضاء کی اپنی ایک حرمت ہے, تقدیس ہے, تقدس ہے, عزت ہے, وقار ہے, احترام ہے. ایسا نہیں کہ صرف مجلس میں پڑھنا ہمارا کام یا قبلہ کا کام یا آغا کا کام نہ. آپ بھی مبلغ ہیں, آپ بھی
ارے کہیں اور نہ بیان کرے، کم سے کم گھر کو بتا دیں کہ مجلس میں جایا کیسے جاتا ہے، کب جایا جاتا ہے۔ اور دیکھیے میں کہتا ہوں کہ مجلسیں آج کے دور میں پیتھولوجی سے کم نہیں۔ ماتا بھائی قبلہ آغا، مجلسیں پیتھولوجی سے کم نہیں۔ اگر کسی کے اندر کے آدمی کو پہچاننا ہے نا کہ اس کے اندر عشق اہل بیت کتنا ہے، تو اسے فرش مجلس کے سفر میں دیکھو۔ اگر گیٹ پر روک لے یا رک جائے، اگر کام نہیں آپ آئیں مجلس کے لیے تو مجلس میں فرش تک آئیے نا۔ آپ موبائل میں یہ دکھائیں والی ویڈیو آپ فیس بک پر والا دیکھیں، ہم میچ کا ہوا کا یہ کون روک رہا ہے؟ یہ سامنے والا آدمی نہیں روک رہا ہے، بلکہ اس کے اندر جو غذا رنگ کر رہی ہے نا، چلو دیکھیے، فقط ذاکرین، فقط مولوی صاحبان ہی کی ذمہ داری نہیں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عذاب کی فرش تک کا سفر کرائیں۔ جیسے وہ پڑھائی کے لیے اسکول بھیجتے بچپنے میں، نہیں جائے گا ضرور، ماسٹر رکھا جائے گا ضرور، یہ دل سے لا اور وہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لو، اور پڑھا کیوں نہیں دن بھر گھوم رہے ہو، جیسے اس میں ڈانٹتے ہیں، اس میں کھوجتے ہیں، اس میں پوچھتے ہیں، ویسے نگاہ رکھیں لڑکا ہمارا چلا تو تھا مجلس کے لیے، آیا کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ بچے سے نہیں سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا، اولاد تمہیں دیا تھا، ذمہ داری تمہاری تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ویسے محبت کربلا اگر زندگی کے جینے کے 1000 راستے بنتے ہیں تو اس پہ کربلا علیہ السلام، کربلا 110% پرفیکٹ ہے۔ اگر حسین سے اجازت مانگ کے اکبر مقتل میں جا رہے ہیں تو یہ ابن امام ہے، بھائی امام کے بیٹے ہیں، ان کو تو ہونا ہی تھا۔ آپ بتائیے کیا حر کے بیٹے کی بھی رجسٹری ہوئی تھی کہ اسے بھی آنا ہے؟ کہا نہیں، یہ باپ کی تنبیہ تھی کہ جب باپ چاہ رہا ہے آپ کی طرف تو آپ بیٹے کو بھی لے کے چلے۔ عزیزوں، صرف باپ کی ذمہ داری نہیں، بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے۔ خوش نہ ہو کہ جوان کے ابا چلے، نہیں، بڑے بھائی کی بھی۔ بیٹا مائک آپریٹ کر رہے ہو تو ایگو بن کرو، سلام محمد سمجھ لیں۔ یہ مجلسیں دیکھیے ہمیں کچھ معلومی ہے۔ حیدر مہدی تو آئے تھے اپنی خطابت کا جوہر دکھانے، اور دکھا کے گھنٹہ چلے گئے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس فرش رضا کی حرمت کیا ہے۔ آج اکیلے آپ نہیں بیٹھیں گے، اب اس فرش پر اکیلے آپ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے سماج میں دیکھا ہے کسی کے گھر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے پیٹوں کی، نہ کھانے کا ہوش، نہ پہننے کا ہوش، نہ اس کا ہوش، نہ اس کا ہوش۔ سوچیں ایک عام دنیا میں سماج میں ماں گزر جاتی ہے تو پورا خاندان اور خانوادہ اور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں کا حوالہ ہونے لگتے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ زہرا جیسی ماں کی عزاداری ہو تو اکیلے آپ ہی آئیں گے؟ نہیں، دروازے کے پاس حسین کھڑے ہیں استقبال کے لیے، حسن کھڑے ہیں استقبال کے لیے، علی مرتضیٰ آئے ہیں، رسول خدا آئیں گے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عزادار بنا کے فرش عزا تک لائیں، عزادار بنا۔ جیسے ذہن، جیسے نماز مغرب پڑھنے جائے، نماز پڑھ لے صاحب، نماز پڑھ لے تو ذہن آمادہ ہے نا، ویسے ہی مجلس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مجلس میں جا رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ بزرگ حضرات وضو کر لیں، لیکن اگر کر لیں جماعت تو کوئی حرج بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری ہمارا آنا ٹھنڈک میں اپنے گھر سے، لحاف سے نکل کے، کمبل سے نکل کے، گرم ماحول سے نکل کے فرش عزا تک آئے، تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ثواب بن جائیں تو اس کے لیے آپ کی نیت شرط ہے کہ اچھی نیت ہو، تاکہ اہل بیت آپ کے ہر عمل پر آمین کہہ سکیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔
داری, بڑوں کی ذمہ داری, اپنے جوانوں کو حوصلہ دیں. یہ کسی ایک کی مجلس نہیں ہے. یہ مولانا ابھی جو نظامت کر رہے تھے قبلہ, یہ بچے غفران صاحب قبلہ یا دیگر یہ جوان جتنے, ان کے گھر کی مجلس, ان کے گھر کے فیملی ممبرس کی مجلس ہے نا. یہ فقط اور فقط ایک راہبر ہے اس پروگرام میں جو آرگنائز کر رہے ہیں, سسٹم کو سیٹ اور مینٹین کر رہے ہیں, سلیقہ پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس عطا خانے میں نے مجلسیں پڑھی, لیکن ان مجلسوں کا جتنے دن بھی یہ مجلس, ایک ایک بچہ, ہر بچہ ان مجلسوں کا آزادار بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, اما ہم کا کری سب تو بالکل کر لیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, کسی بزرگ کا سیڑھی پر ہاتھ پکڑ کے چڑھا بھی نہیں سکتے. کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے اما ہم مجلس جا رہے ہیں تم بھی چلو گے. کوئی سکراول سے ادھر آ رہا ہے, وہاں سے ہم موٹر سائیکل جا رہے ہیں تم چلو گے, لیتے چلیں. ادھر سے جا رہا لیتے چلیں. یقین کریں صرف اور صرف میرے استاد ایتلا مطلوب محمدی لوما پڑھاتے تھے قبلہ اور پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام تر شاگردوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے پڑھائے ہوئے درس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزاداری میں ذمہ داری کو ادا کریں. ایک کسی آزادار کی نالائق کو جو ایک چپل ادھر چلی گئی, ایک چپل ادھر چلی گئی, اگر کوئی اس کو بھی مرتب کر دیتا ہے تو حضرت زہرا اس کا بھی قرضہ مانتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کبھی روزانہ خاص طور کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے اور کوئی شروع دن سے آخر تک کھڑا رہے تو آپ کہتے نہیں اما بھیا تو نہ رہتے ہو تو کوئی کام نہیں ہو پاتا, بڑی طاقت ملی تمہارے رہنے سے. شریف کا شعار تو یہی ہے کہ وہ اس کے کام کو ذرا سا گردانے, اہمیت دے. تو عزیزوں آپ اندازہ لگائیے جو زہرا کی آزاداری میں ذمہ داری نبھا رہا ہے تو پھر حسنین کے اوپر, علی علیہ السلام کے اوپر, پیغمبر کے اوپر کیا فریضہ ہے. جب وہ نماز پڑھے, جب وہ مشکلات میں آئے, جب وہ تمام تر مصیبتوں میں گرفتار ہو تو اب پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اب آمین کہیں گے پیغمبر, علی مرتضی, حسنین, جناب زینب کبریٰ, جناب کلثوم. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے آزادار, دیکھیں شریفوں کا شعار یہ کہ وہ قرضہ لے کے بیٹھتا نہیں, وہ پریشان رہتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ جلدی سے جلدی ادا ہو جائے, اور نہیں ادا ہو پاتا اور قرضدار سامنے دکھائی دیتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھیا بس مصیبت کٹ جائے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے. شریفوں کا شعار ہے کہ وہ قرضہ لے کے بیٹھتا نہیں. تو جو اشرف ہوں, جو اشرف حضرات ہوں, وہ کیسے, آپ بھائی آپ کو کس نے ذمہ داری دی, آپ کاہے کے لیے, لیکن یہ اندر کا انسان اگر واقعی انسان ہے تو وہ آزاداری حضرت زہرا میں کوشاں ہوگا. ایک صلوات پڑھتے محمد. میں جلدی سے بس ختم کیا میں نے مقدمہ. پہلی چیز یہ کہ میرے بھائیوں, ہمارے گھر اگر موت ہو جائے اور پڑوس کا آدمی آنے میں دیر کرے, جبکہ اسے خبر ہو گئی کہ ہاں ہمارے گھر موت ہو گئی, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. زندگی بھر ہم بھلا نہیں پاتے ہیں, سوچتے ہیں یار میرے گھر میں جنازہ پڑا تھا اور یہ آیا نہیں تھا, بہت دیر بعد آیا. یہ انسانی فطرت ہے. اب آپ سوچیں یہ پروگرام کسی کے گھر کا نہیں ہے, حضرت زہرا. کوشش کریں کہ بلایا نہ جائے, حضرات آ جائیے. کس کو بلایا جائے؟ جن کے صدقے میں آپ کے بچے رزق کھا رہے ہیں. کس کے پروگرام ہے؟ کوشش کریں پہلے آنے, اپنا جذبہ دکھائیں. سب کام سب نہیں کر سکتے, وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے آ جائیں اپنے وقت سے. اتنا ٹانڈا آیا ہوں مجلسیں آپ اور دیگر ذاکرین انشاءاللہ آئیں گے, پڑھیں گے اور بہترین سے بہترین پروگرام ہوگا, مگر میں ٹانڈا اتنا آیا ہوں اور آپ مجھے اپنے لگتے ہیں. اس لیے میں بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ موقع نہ دیجیے کہ وہ کہے کہ ہاں مجلس میں آئیے گا. نہیں, آئیں, خود سے پہل کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے ایک چیز ہوتی ہے ظاہری کہ جس سے پتا چلے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے,
ایسے بھی مجلسیں ہو سکتی تھی بغیر اس بینر کے لگائے ہوئے، کبھی تو ذاکر مجلسی پڑھتا نا، مگر اس بینر کے لگنے سے گزرنے والے تمام افراد سمجھ جائیں گے یہاں کوئی مخصوص پروگرام ہو رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت کا فرمان جو علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور آگے بھی علماء بیان کریں گے کہ انہوں نے تاکید کیا کہ عزائے فاطمیہ میں سیاہ لباس پہنا تاکہ ذہنوں پر چوٹ لگے، اما محرم آ گیا کہا، کوئی تو پوچھے گا نا محرم آ گیا کیا، تب آپ کہے گا نہیں، رسول کی بیٹی کی شہادت کا موقع، آپ کا فریضہ۔ دوسرا، تیسری بات، اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ گھر سے یہ تنبیہ کر کے لائیں کہ اگر فرش تک نہیں آ سکتے وہ بچے ہی کیا جو اہل بیت سے وفاداری نہ لا سکتے، کوشش کریں۔ جوانوں تمہاری ذمہ داری، بیٹا انتظام دینا چاہتے ہو، رات میں بستر پر لیٹتے ہو، اچھے خواب دیکھتے ہو کہ بڑا آدمی ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں، سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار تم اپنی وفاداری اہل بیت سے ثابت کر دو، پھر دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ کیوں تمہیں دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ مثال دوں، ایکسپلین کروں، وضاحت کروں گا آپ کو۔ قمر کون بہت بڑا بادشاہ تھا، فضا کون سی بہت بڑی شخصیت تھی، مگر اپنا سب کچھ ختم کر کے غلامی اختیار کر لیا اہل بیت کے در۔ تو قدرت نے بھی وہ تاج عطا کیا کہ اب جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، ان غلاموں کا بھی تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگی نثار کر دی در فاطمہ اور در اہل بیت پر۔ ایک سلامت پڑھتے اور خاص کر میں اب اپنے دوستوں سے کہوں گا، میں تقریباً 15 برس ہو گیا مجھے عزائے فاطمیہ کرتے ہوئے۔ جب ایران میں طالب علم تھا تو 2006 سے یا 2005 سے وہ ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے بھائی جان، تو آیا تو مل گیا تو وہاں دیکھا تو میں نے یہاں بھی شروع کیا۔ تو ایک بات مجھے ایک صاحب نے آن کے کہا، دیکھو سننا بچوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے ہم نے مجلس ہے، اسے چاہیے کہ فوراً 2 رکعت مجلس کی نماز پڑھے اور اپنے حق میں دعا کرے۔ مجھے ہوا نا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، آپ چاہے جو سکتے میں بتاؤں گا کیا ہوا میرے ساتھ۔ ایک بار کوئی ذاکر میں نے بلایا، اس نے بے پناہ اچھی مجلس پڑھی، شہزادی کے لیے خلوص تھا اس کا، بندے کی مجلس قبول ہو گئی۔ دوسرے دن مجھے لوگ ٹھوک ٹھوک کے بتا رہے ہیں مولانا کیا ذاکر بولا ہے، تو مجھے بھی ذرا سا رشک ہوا کہ واقعی مجلس تو بڑھیا رہی اور پروگرام بھی اچھا نکلا۔ اس دن مجھے شام ہوتے ہوتے کچھ ایسا واقعہ ہوا میرے ساتھ، کیا تفصیل پوری بیان کروں، کہ جس پر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اگر بیٹی تمہارے اندر غرور کی رمق جاگ گئی تھی۔ فوراً میں نے اپنے اساتذہ سے رابطہ کیا اس مشکلات میں، تو میرے استاد نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے تو استغفار کرو، پھر اس کے بعد شکرانے کی نماز پڑھو کہ پوری دنیا میں تمہیں خدمت کے لیے چنا گیا تھا۔ تو یہ مقام اپنی ذات میں فخر کا نہیں ہے بلکہ شکر کا ہے کہ پروردگار نے مجھے چنا ہے حضرت زہرا کی عزاداری اور امام حسین کی عزاداری کے لیے۔ دوسری بات، جتنا ہو سکے اس تحلیس کا نظام یہ اس دروازے اور اس در کا، در اہل بیت کا سسٹم یہ ہے کہ جتنا یہاں جھک کے آؤ گے قدرت اتنا ہی اٹھائے گا۔ بھائی ستارے نہ جانے کتنے ہیں، مگر جو ستارہ اپنے وجود کو سمیٹ کے در سیدہ پر سجدہ ریز ہو گیا، وہ قدرت، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو ستارے پورے آسمان کی طرف دیکھیے ستارے کتنے ہیں، مگر قدرت نے ایک ستارے کی قسم کھائی ہے، والنجم، کیوں؟ جس ستارے نے اپنی پوری ظرفیت، اپنے پورے وجود کو سمیٹ کے چلے زہرا پر جھکا کے سجدہ ریز ہو گیا، تو قدرت نے آواز دیا تو جھکا تو وہاں تھا مگر اٹھاؤں گا آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر۔ اب قدرت قسم کھائے گی تو ستارے کی، ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ عام طور سے سردی کا اپنا ایک مزہ اور لطف ہوتا ہے،
مفلر، ٹوپی، شال، کمبل، گرم موزے، جیکٹ ویکٹ میں اتنا اسیر ہوتا ہے آدمی کہ صلوات کھل کے منہ سے ادا نہیں ہوتی۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں جو سردی شکن محترم، تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ہیں فضائل کی جو عرض کر دوں۔ بار بار اپنے مقدمے میں کچھ تنبیہ میں کچھ ضروری ذمہ داری پر یہ احساس کرتا رہا، اور یہ جملہ بھی ادا ہوا کہ ماں پتہ ہے کیا؟ ماں کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک شعر پڑھتا ہوں، تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے۔ اگر آپ اس طرح سنیں گے تو میں سناؤں گا ماتا بھائی اچھا تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں، اور تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں۔ تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں، تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں۔ اور اب تیسرا مصرع، اے اہل عزا ضائع نہیں جانا چاہیے۔ تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں، تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں۔ دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا، دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا، ہم اسی رشتہ ممتاز کو ماں کہتے ہیں۔ ہم اسی رشتہ ممتاز کو جناب زہرا کی مجلس ہے، مادر ائمہ کہا جاتا ہے، لہذا آپ مجلس شروع ہو گئے، جتنی دیر بھی آپ کے حضور میں حاضر ہوں ذرا سا متوجہ ہوں اور ذرا سا اس بات کو اپنے ذہن عالی تک پہنچا دیں تو میرے لیے تشکر کا مقام فراہم ہو جائے گا۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو نسلیں پالتی ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، میری ماں بہنیں اگر مجلسوں میں موجود ہیں تو وہ سن لیں کہ گھریلو مسائل اس وقت تک پیدا ہوتے رہیں گے کہ جب تک وہ اولاد پالیں گی، بچے پالیں گی، بیٹے بیٹیاں پالیں گی، اس وقت تک گھریلو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر جس دن سے وہ عزادار پالنے لگیں گی، عزادار پالنے لگے گی، مسائل ختم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کے پالنے کا اثر ہوتا ہے۔ میں خیبر پڑھ رہا تھا، اے اہل عزا جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، وادی فضائل میں آ گیا، میں کتاب خیبر پڑھ رہا تھا انتظار بھائی ایک دن، میں نے کہا تبلیغ سے کام ہوگا نہیں جب تک جنگ نہیں ہوگی۔ میں کتاب خیبر میں نے نمو چچا اٹھایا، پڑھنے لگا کتاب خیبر، تو ایک جملہ نظر آیا کہ جب جو ہے وہ مرحب آیا ہے جنگ میں، خیبر کی جنگ میں، ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ ویسے پہلوان آج کل حکومتوں میں دکھتے ہیں، مائک پر، اسٹیج پر، لاکھوں کے مجمع میں، بھکتوں کے درمیان، ایسے پہلوان۔ وہ پہلوان آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے والے مجاہد سے جو پیغمبر کی طرف سے آیا تھا، اچھا پتہ نہیں کیا سن، پتہ نہیں کیا دھن تھی، پتہ نہیں کیا لے تھی کہ اب تک کسی سے نہیں کچھ کہا تھا۔ شاید مرحب بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر بات ہر سے نہیں کہی جاتی، بات نکلے گی تو بڑی دور تلک جائے گی، انتظار بھائی، بات نکلے گی بڑی دور تلک جائے گی۔ تو مرحب نے بھی کچھ کسی سے نہیں کہا تھا۔ جس دن رسول نے دعا کیا اور مدینے کا باشندہ آنکھوں کی تکلیف کے ساتھ خیبر میں پہنچا،
ایک مرتبہ مرحب کے سامنے جب آمنا سامنا ہوا، یعنی ایک طرف علی ایک طرف مرحب، تو مرحب نے علی کو دیکھ کے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا علی کچھ جواب دیں گے، کچھ کہیں گے، کچھ کر بتائیں گے، کچھ سمجھائیں گے، نہیں، جیسے ہی مرحب نے کہا، پہلے مرحب نے کیا تھا میری ماں نے میرا نام، زور سے بولے نا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو اب جناب امیر نے کیا جواب دیا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں نے کتاب خیبر بند کر دیا، میں نے کہا اب جنگ خیبر علی و مرحب کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ ہے، خیبر کی جنگ ہے، اہل حضرت سننا سنا، خیبر کی جنگ مرحب و علی کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ ہے۔ ماں پال دے تو زمانے میں حیدر نظر آتا ہے، ماں پال دے تو زمانے کا مرحب بن جاتا ہے۔ ایک سلامت پہنچے محمد ماں حسنین ماں بتاتے ہیں کہ کون ہے ماں۔ یہ ساری جنگ ہی موقوف ہو گئی۔ میں ایسے موقع پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ واقعاً ماں کیا ہوتی ہے، ماں کسے کہتے ہیں؟ حرمت و تقدیس و تقدس ماں اور اس کی مامتا۔ عزیز ہوں، آپ کے حضور عرض کروں، لفظ ماں اپنی زبان سے گرداننے میں نا، لفظ ماں اپنی قبلہ غور کیجئے گا، آیا ہے عذاب، لفظ ماں اپنی زبان سے بتانے تک نار سے نور کا سفر ہو گیا۔ ایک آدمی آیا تھا تاریخ میں، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ کے جھروکے سے جھانک کے، تاریخ کے سمجھتے ہیں عباس کی تلوار سامنے آ جائے، بھائی یہی ہے۔ ایک مرتبہ شان امامت پر بل پڑا اور ایک بددعائیہ الفاظ زبان سے ادا ہوا، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں، کاؤنٹ کیجئے گا، ماں تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ اچھا دیکھیے صاحب، 1000 کا مجمع پیچھے کھڑا ہے، اس کے اوپر اس کے ایک حکم پر اشارے پر لڑنے مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، تو کتنا اپنے آپ میں سبکی محسوس کر رہا ہوگا۔ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، کچھ تو جواب دیتا، تڑپ گیا، پیچو کم کھانے لگا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملہ کہتا۔ اور تاریخ علماء بیٹھے ہیں، محققین عزاداروں کا تجربہ، مجلسی تجربہ ان کے پاس ہے، آپ پوچھیں کہ کیا اس کے بعد بھی اس مرحلے میں بات بڑھی؟ کہا نہیں بڑھی۔ کیوں؟ جب فاطمہ آ گئی تو اب بات نہیں بڑھے گی۔ پھر پانی پلایا گیا، اور میں ایسے موقعوں پر لطف لے کے کہتا ہوں کہ پانی پلایا گیا، اور پانی پلانے کی روایت اتنی عام ہوئی کہ میر انیس جیسے نے، خدائے سخن میر انیس جیسوں نے ایک مرثیہ کہا، اور مرثیے کے بند کی بیعت ہے کہ بھائیوں آؤ، جو پانی کی طرف گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ اور ماتا پر میں کہتا ہوں کہ حسین نے پانی نہیں پلایا، یہ جو حر کے اندر محبت فاطمہ کا پودا پنپ رہا تھا، اس پر پانی ڈال دیا، اور عاشق فاطمہ کے ضمیر کی آبیاری کر کے کربلا پہنچا دیا۔ اور اب عزیزوں سوچنے کا مقام ہے، جو حسنین کی ماں کی حرمت کو گردان دے، جو حسنین کی ماں کی حرمت و تقدیس کو جان جائے، پھر اس کے مقدم میں رومال آتا ہے فاطمہ کا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد
لیے ذرا سا مقدمہ بنا کر کے ایک لمحے کے لیے روک دوں آپ کے ساتھ. کبھی سوچیے گا انسانی زندگی میں کون سا رشتہ تھا حسین اور عباس کے درمیان؟ کون سا رشتہ تھا؟ باپ ایک ماں دو. ایسے سنگین رشتوں کو ہمارے ہندوستان کے فرہنگ اور کلچر اور سماج میں لفظ سوتیلا کہا جاتا ہے. ماں دو باپ ایک. مگر خدا کی قسم وادی کربلا میں لفظ سوتیلا اتنا ذلیل ہوا حسین اور عباس کی طرف سے. یہ لفظ سوتیلا جتنا کربلا میں ذلیل ہوا ہے اتنا کہیں نہیں. آخر کیوں یہ آقا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کبھی سوچے تو یہ آقا اس لیے کہہ رہے ہیں. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا ذرا سا سماج کے جائزے کو دیکھتے ہوئے اور ملاحظے کو حاصل حصول کرتے ہوئے اگر بیان کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جس دن عباس نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم حسین کو آقا کہا تھا ام البنین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اے بیٹا تم نے کس کو آقا کہا؟ آج تو کہہ دیا آئندہ نہ کہنا. بھائی ہیں تمہارے. جس بات نے ان کو پیدا کیا اسی نے تم کو پیدا کیا. نیچرلی فطرت بشر یہی تو ہونا تھا. پوری زندگی جو جس سن کا بیٹھا ہے یہاں تجربہ کر کے بتائے کبھی اس نے سنا کہ ام البنین کی طرف سے کوئی ایک لفظ آیا تھا؟ نہیں. کیوں؟ عباس حسین کو آقا کہتے رہے اور ام البنین مسکرا مسکرا کے بیٹے کی بلائیں لیتی رہی. یہ کیوں ایسا رہا؟ کیونکہ عباس نہیں آقا کہہ رہے ہیں. یہ تربیت ام البنین ہے. نہیں 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 لفظ اپنے موضوع پہ لا کے کہوں کہ جب جناب ام البنین حضرت علی کی زوجیت میں آئی ہیں اور گھر تشریف لائیں نا تو بیٹوں نے شہزادوں نے حسنین نے سلام کیا. اماں سلام. اردو ترجمہ جو ہمارے پاس پہنچا اس میں کیا جملہ ہے؟ ام البنین کہتی ہے کہ آج تو ماں کہہ دیا آئندہ ماں نہ کہیے گا. میں اس دروازے پر کنیز بن کے آئی ہوں تو اب سمجھ میں آیا کہ جب ماں تربیت کرنے پر آئے تو شاہکار کربلا نظر آتی ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد یعنی لفظ بدل کے یوں کہوں کہ عباس آقا نہیں کہہ رہے ہیں. یہ عباس کی زبان سے تربیت ام البنین اجاگر ہو رہی ہے کہ ایک ماں جب تربیت کرتی ہے تو کیا انداز ہوتا ہے. اور اب سر مطلب آ گیا. ماں ہمارے یہاں کب گھروں میں سلام پر ٹوکا گیا؟ کب سلام پر ٹوکا گیا سر؟ بچہ باہر سے آئے یا سو کے سر سویرے اٹھے کبھی امی نے ٹوکا سلام کیا بیٹا. ہاں مہمان کو یاد جائے 2 کلو مٹھائی 1 کلو پھل لے کر کے تب دیکھیے کہ بیٹا سلام کرو کہ بیٹا سلام کرو. ارے خود بھی تو سلام لو. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود کریں گے. آج پنچشنبہ ہے نا جمعرات. مسجدوں میں حدیث کے ساتھ گھروں میں حدیث کے ساتھ زندگی کے آغاز میں حدیث کے ساتھ مرحلوں کے خیر و برکت میں حدیث کے ساتھ. تو اس میں ایک جملہ ہے حسنین آئے تھے علی گڑھ گئے تھے. حسنین کہاں سے آئے تھے؟ ہاسٹل سے آئے تھے پڑھا کر کے. کہیں مکہ گئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ جو اماں سلام. کہا یہ ابھی گھر سے گئے تھے ابھی آ رہے ہیں. کہا یہ نسلوں کی ذہنوں کی تربیت ہو رہی ہے. فاطمہ بھی ہے فاطمہ ماں بھی ہے کہ جو تربیت نسل کر رہی ہے آنے والی حسینی نسلوں کی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں واقعاً آزادار یعنی ذمہ دار بنے تو چاہیے کہ پہلے انہیں سلام کا ہنر سکھاؤ. وہ بچے ہی کیا جو ماں باپ سے حیات کی دعا نہ لے پائیں. وہ بچے ہی کیا پہلی تربیت ہے یہ حدیث قصہ کے حوالے سے جناب زہرا کی. جیسے ہی باپ آیا باپ کو بیٹی نے سلام کیا بیٹی نے باپ نے پورے خاندان اہل بیت کو سلام کیا. اب سلام شروع ہوا. یہ سلام اچھا مظلوم کتنا ہے. انتظار بھائی سے ذرا سا کھٹ پٹ ہو گئی ہماری. مہتاب بھائی کی شایان شان یہ بات نہ رہی. فوراً جس چیز پر حملہ ہوا نا
وہ ہے سلام. اور زہرا نے کہاں سے شروع کر دیا ہے؟ اگر جناب زہرا کی عزاداری میں آپ تو جناب زہرا کی بات کریں نا. زہرا بن کے تربیت نہیں کر رہی ہے, ایک ماں بن کے تربیت کر رہی ہے. بیٹوں تم سلام کرو اور میں تمہیں جواب دوں. یہ سلام و جواب نہیں ہے, بلکہ آنے والے گھرانوں میں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو ترس ہے کہ وہ گھر گھرانہ ہی کیا جس میں سلام کا رواج نہ ہو. اور سلام کا سفر دیکھیے. اب عزیزوں میں پہنچنا آپ تک میں پڑھنے لگا ہوں. سلام بیٹوں کو کرے, بیٹے ماں کو کرے, مگر ایک موقع ایسا بھی اس گھرانے میں دیکھا ہے نہیں, ایک نہیں موقع ہے, دو موقع ہے. دو موقع ہے جب سلام کو خط فاصل بنایا گیا ہے, بارڈر لائن. سلام کو بارڈر لائن بنایا گیا ہے. کب؟ جس گھرانے میں سلام کا اتنا رواج ہو, باپ خاندان اہل بیت کو سلام کرے, بیٹی باپ کو سلام کرے, بیٹی زوجہ شوہر کو سلام کرے, بچے ماں کو سلام کرے. یہ جس گھرانے میں سلام کا اتنا رواج ہو, اسی گھرانے میں میں نے تاریخ کے جھروکے سے جھانک کے ہمارے علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ کوئی آیا, کھڑا رہا, سلام کیا, زہرا نے منہ گھما لیا. نہیں پہنچو. سلام کیا, زہرا نے منہ گھما لیا, ایک تاریخ. پھر اس کے بعد زمانہ بدلا, کربلا برپا ہوئی. کربلا میں کسی کو حسین نے پانی پلایا تھا, پانی پینے پر ضمیر جاگا. اب پھر وہ پلٹ کے حسین کے پاس آیا تو زینب نے سلام کہلوایا. یہ سلام خط فاصل بنا. ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے زمانے میں ایک خط کھینچ کے بتایا. ماں نے جواب سلام نہ دے کے کسی کو قیامت تک کافر بنا دیا. بیٹی نے ان کے مقدر کو سلام کر کے قیامت تک مومن کی سند دے دی. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, حرمت سلام کو سمجھیں, اور جناب زہرا ایک ماں بن کے تربیت کر رہی, قدم قدم. اس وادی میں بڑھوں تو بہت دور تک چلا جائے, مگر میں بتاؤں گا ماں کسے کہتے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی آپ آمادہ کر لیں, 1 by 1 ایک ایک سے کہہ رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ذہن کو آمادہ کر کے آئیں. آمادہ کر کے کیوں آئیں؟ اس لیے آئیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ وادی ایکسپٹ ہوئے گی نہیں, آپ کو کرے گی نہیں. کب؟ کہ جب اپنی ماں کو ناراض کر کے حسین کی ماں کو پرسا دینے آئے. ہو ہی نہیں سکتا. ہوش بجانی ہو جائیں. ماں کسے کہتے ہیں؟ اور یہ رشتہ اتنا سرگردہ ہے سماج میں, اور ہم اور حق کی بات کیا, پیغمبر نے اس رشتے کی حرمت و تقدیس کو محسوس کیا ہے اور طلب کے فاطمہ کو ماں کا درجہ دے دیا. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر فاطمہ کو ماں کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر. لیکن جب تاریخ پڑھی اور فضائل مامدہ پڑھا نا, تب سمجھ میں آیا کہ یہ آمینہ کی تشنگی تھی جو پیغمبر فاطمہ میں آمینہ تلاش کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھتے محمد تشنگی آمینہ تھی, فاطمہ میں آمینہ تلاش کی جائے. اور عزیزان محترم, اب آپ کے حضور میں فرمودات فاطمہ الزہرا پہلی مجلس ہے, لہٰذا میں آپ کے حضور میں ایک بات اور عرض کروں کہ جناب زہرا توسل کا, دعا کا, بیٹوں سنو, جوانوں سنو, دوستوں سنو, ہم سنو سنو, کم سنو سنو, یہ مجمع یہاں سے لے کے وہاں تک بچے بچے, جس دل میں دھڑکن ہے اس دل میں دعا ہے, خواہش ہے, آرزو ہے. اور میں کہوں آپ سے کہ جناب زہرا
قبولیت دعا کی ضمانت ہے. بے شک بے شک. قبولیت دعا کی ضمانت. کوشش کریں اپنی نمازوں اپنی دعاؤں میں حضرت زہرا سے توسل کریں. ایک عجب سا کیف محسوس ہوتا ہے مگر گھر میں اپنی ماں کے وفادار ہوں. جب تک ہم اپنے اندر وہ رشد و صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے. اور کیا کہنا اس لفظ مامتا کی تشنگی کو کہ حسین نے فضا تک کو ماں کہہ دیا. مامتا کی پیمائش اگر کیجئے تو فضا نظر آ رہی. میں مسائل میں نہیں ہوں مگر آپ سوچیں کبھی سوچیں گے نا کنیز ہیں کیا ضرورت تھی ان کو. ایک واقعہ طاہر القادری صاحب نے پڑھا. علماء اہل سنت میں ان کا بڑا نام ہے اور دنیا اسلام میں بھی ان کا بڑا نام ہے. ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں اور ہر اس عالم کی عزت کرتے ہیں کیا وہ سنی ہو کیا وہ شیعہ ہو جو اہل بیت سے وفاداری کا دم بھرتا ہے. کھلی بات کہتے ہیں. اور یہ فرش ازا نہ سنی کا ہے نہ شیعہ کا ہے. یہ فرش ازا اہل بیت کا ہے اور اس فرش ازا سے ہر سال ہور بنانے کی ایک مہم چھیڑی جاتی ہے. کس نے کہا کہ فرش ازا بچھا ہے مجلسوں کے لیے؟ فرش ازا مجلسوں کے لیے نہیں ہوتا. فرش ازا ہور بنانے کے لیے ہوتا ہے. اور عزیزوں میں آپ کے حضور عرض کروں کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب زہرا کا توسل جناب زہرا کی عظمت مامتا کی تقدیس و تقدس. انہوں نے مسائل اور تاریخ کا ایک واقعہ پڑھا کہ جناب فضا جناب زینب اور کے سامنے آ گئی اور مطلب طرف سے آ گئی پیش ہو گئی ڈیفینس میں. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ یزید سے گفتگو کیا اور کہا یزید میرے رہتے ہوئے تو فاطمہ کی بیٹیوں سے بات نہیں کر سکتے. تو سوچنے کی بات ہے نا جس گھر میں کنیز ہو کنیز کیوں ہے بھائی وہ بادشاہ کا وہ باطل تھا وہ 200% باطل تھا یزید. تو وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سینئر لیڈی ہیں بزرگ ہیں اس وقت اس پورے قیدیوں میں اہل حرم میں اہل بیت حسینی میں لہذا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنے اعتبار سے بات کرنے کے لیے اس نے کہا فضا کیوں آ گئی؟ کبھی سوچا ہے؟ مسائل پڑھا جاتا ہے نا کہ فضا سامنے آ گئی اور اس کے بعد بات اتنی بڑی کہ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کنیز ہے. پھر وہ کہا قیدی ہے اس کو کوڑے مارو اور کیا کرو ہٹاؤ. اور پھر فضا نے کہا کہ حبشیوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا. ایک مسائل مگر کبھی سوچا کیجئے ذہن پر زور ڈال کر کے کہ آخر فضا کنیز ہی تو تھی پھر آخر آگے آئی کیوں اور کس پوسٹ نے ان کو آخر لا کے کھڑا کر دیا؟ جانتے ہیں یہ تقدیس مامتا تھی اور یہ تقدس اور یہ وقار مامتا. کیوں؟ جب حسین مقتل میں جا رہے تھے مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں تو سارے اہل حرم کو زینب کے حوالے کر دیا. زینب رباب کو سنبھالنا زینب لیلا کو سنبھالنا زینب کلثوم کو سنبھالنا زینب سکینہ کو سنبھالنا سجاد کو سنبھالنا. اور اس کے بعد فضا کو بلایا اما فضا آپ ادھر آئیے. سب کو زینب کے حوالے کر دیا زینب کو آپ کے حوالے کر دیا. کیوں؟ ماں حرمت ماں. ایک حدیث سے ایک شخص آیا بڑی کام کی بات ہے جناب سیدہ کہ حضور میں اس حدیث کو ہدیہ کر کے میں اپنی بات کو بعد یہ مسائل کی طرف رخ دے دوں گا کہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور آن کے کہتا ہے یا نبی اللہ میں بہت گناہ کا. پیغمبر نے پوچھا کہ ماں باپ زندہ؟ بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں نے شارٹ کر دیا. ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا باپ زندہ ہے. ماں کا انتقال ہو گیا باپ زندہ. سن رہے ہیں نا؟ بول تو نہیں نہ ہو رہے؟ بلند آواز میں صلوات.
इंतकाल हो गया, बाप जिंदा है। आगे वो शख्स कहता है कि या नबी अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, चाहता हूँ कि मेरे सारे मामला डिलीट हो जाए, बिल्कुल धोया मांजा पाक साफ क्लीन क्लियर, जैसे कोई भाई नहीं क्लेम मुझ पर, सारी फाइल एकदम मेंटेन हो जाए। हर आदमी चाहता है। लेकिन कुछ चीजें तो हमारी अपनी बनाई हुई है। शब जुमा में दुआ कुमैल भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हज़रत अली का एक जुमला है कि हमारी अपनी वजह से कुछ दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। उसमें मेजर वजह यह है इनकार या घुड़कना या छिड़कना। और यही ना समझिए कि हमारे अब्बा अम्मा तो 50 साल पहले मर गए रहे और 2 साल पहले हम जब छोटे रहे तबे चले गए, हम तो फ्री आने को बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब्रिस्तान में, तुम कितनी बार जाते हो। इसने कह दिया कि वो तुम्हारी निगाह में और दुनिया के सिस्टम में वो इस जगह से चले गए, मगर अभी उनकी रूहें आबाद हैं, जिंदा हैं, और वो तुमसे तकाजा करती हैं कि तुम मेरे लिए लेके क्या आते हो। वाकई बहुत ज्यादा। अब सुनिए इस बात को, एक शख्स बहुत गुनाहगार, ज़हन आमादा हो गया, एक शख्स गुनाहगार था, नहीं जानते पता नहीं क्या हो गया उसको। उसने कहा यार अब तो फाइल पूरा हैंग कर रहा है मामला, और मोबाइल और कंप्यूटर चलाने वाले सारी इस बातें समझ रहे होंगे, मामला गड़बड़ हो रहा है ना। उसने कहा चलो सॉरी कर लिया जाए, गलती। वो आया पैगंबर पर, ये भी हिम्मत की बात है। तो हम हैदर मेहदी इतने जियाले हो गए, 4 बातें क्या पढ़ने लगे कि अब हम माता भाई से सॉरी बोलना ही भूल गए। वो सॉरी क्यों? जब तक हमारे अंदर ईगो सिस्टम रन करता रहेगा, जब तक मैं हैदर मेहदी कहता रहूंगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जहां हम सब की बात आ जाएगी, वहां हम यहां से भी कामयाब, वहां से भी कामयाब। मेरे अजीजों, मैंने अभी कहीं मजलिस में पढ़ दिया था कि ये दौर जो है समझने के लिए, अब भी हम खाने पर ध्यान ना दें, सोने पर ध्यान ना दें, खेलने पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने मुस्तकबिल के ऊपर भी देखें। अगर पुराने दौर को देखना है तो इस दौर को देखिए। ऐसा नहीं लगता कि इस दौर के जिम्मेदार, माइक पर कह रहा हूं, जो होगा वो मेरा होगा, जो बिगड़ेगा वो मेरा बिगड़ेगा, मगर माइक पर कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा नहीं लगता कि जैसे इस दौर के उमरा ने, जिम्मेदारों ने, इस मुल्क के जिम्मेदारों ने बनु उमैया की तारीख को ठीक ठीक पढ़ा हुआ है। इस दौर 3 जमाने गुजरे, 3 दौर गुजरे, सब है। मीडिया खरीदना अमीर शाम ने पहली मर्तबा किया था। इस दौर का मीडिया कल का मुवर्रिख था। और मदीने के लोग अपनी मुसल्ली को ठीक करते रह गए और हुसैन मदीना छोड़ के चले गए। अल्लाह 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 करो, अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया। लिहाजा हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस दौर को देखते हुए ये उलमा बैठे हैं, आप सबके तजुर्बे हैं, मोबाइल, टीवी, हालात, जमाना, फिजा, चारों तरफ खल्फिशा। 99.99% इमाम के आमद की जो अलामतें हैं ना, वो सब बन चुकी हैं, सब हो चुकी तैयार। 99.99% जितना जंतरी मंतरी में सब लिखा है, सब अपडेट। और अगर आ जाए तो होगा क्या? हम प्रिपेयर, आमादा, तैयार हैं? हम तो थे ही बेहतर मेरी मजलिस पढ़ रहे थे ठीक ठाक, अभी तो चलना शुरू किया था। हाँ, इस दौर की जिम्मेदारी है मेरे जवानों। एक एक आदमी सुनो, अज़ाए फातिमिया के सदक़े में नींद ना आए, आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग की रगों तक ये बात पहुंचा देना। इस दौर का लाजिमा है कि अपने इस्तग़फ़ार को बढ़ा दो। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, शियार अंबिया इस्तग़फ़ार, दर्स अइम्मा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह।
اور اپنے ایگو کو, اپنی انا کو جتنا ہو سکے وہ ڈیمیج کرتے رہو. دو, اب وہ شخص آیا اور آ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا نبی اللہ میں بہت بڑا قصوروار ہوں, سوری, میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملات ڈیلیٹ ہو جائیں, مگر اگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہ کام کیا تو اس کی سزا آپ ہاتھ کٹوا دیجئے, اور یہ کام کیا تو 80 کوڑا لگوائی. ایک دم فری چاہتے ہیں, آرام سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایک تو آیا بھی, دوسرے شرط بھی لگا دیا. اور ہمارے جیسا مولوی اگر مسجد بیٹھا ہوتا تو بابو یہ کہتا 900 چوہے کھا کے, تو ہم قسم خدا کی یہ دور بڑا خراب دور ہے. تو کبھی کبھی سوچتے ہیں مہتاب بھائی اور ریاضہ, اچھا بھائی اس دور میں کربلا برپا نہیں ہو آ نہ پاتا, وارث گھیر لے, یہ رہا. کیوں ہم دوسروں کے اوپر تو بڑی نگاہ رکھتے ہیں, کاش کبھی اپنے اندر بھی اور ملاحظہ کر لیتے کہ ہم کیا ہیں. حور کا آنا اور اہل بیت کے خانوادے میں تمام ان سپاہیوں کا حور کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ کرنا یہ بتا رہا تھا کہ حسین بننے کے لیے صرف مقابلہ اور زبان کی جمع خرچی کافی نہیں ہے, کردار کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور اب آیا تو آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فری گناہ معاف ہو جائے. کوئی زحمت نہیں سر, کوئی زحمت نہیں, کوئی میں جھنجھٹ چاہتا ہی نہیں کسی طرح کا, ایک دم فری, ریلیف, ریلیکس, ریلیف. ٹھیک, اب کیا ہوا صاحب, دیکھیے یہ ہوتا ہے جب جس سے زیادہ منہ لگی کر لیجئے نا بدتمیزی دکھا دیتا ہے. اب کیا ہوا, پیغمبر نے برجستہ پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا, باپ زندہ ہے. تو پیغمبر نے کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو. جیسے جیسے باپ کی خدمت میں سختیاں آتی جائیں گی, مثلا وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, وہ بیمار ہو رہے ہیں, وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں, وہ ان کو ٹھنڈا گرم, ان کو یہ وہ ڈانٹ بھی دیا, آپ جھجلائیں نہیں. جیسے جیسے باپ کی خدمت میں سختیاں آتی جائیں گی آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. تو بس میں پیغمبر میں ہر آدمی ناکارہ نہیں, کچھ سلمان ٹائپ کے لوگ بھی بیٹھے تھے. بس میں پیغمبر ہے. سلمان نے پوچھا یا نبی اللہ جس کے ماں باپ زندہ نہ ہوں وہ, تو پیغمبر نے فرمایا کہ قبروں تک جاؤ. تو کہوں گا یا نبی اللہ کہاں کہہ رہے ہیں, قبروں پر جانا تو بدعت ہے. مگر جس وقت پیغمبر فرما رہے تھے اس وقت لوگ داڑھی تو کھجا رہے تھے, مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ صاحب شریعت کے سامنے لفظ بدعت کا ایجاد کر سکے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ماں باپ زندہ نہیں تو قبروں پر جاؤ. تو پھر سلمان نے پوچھا کہ مولا یا نبی اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں, جس کے ماں باپ کی قبریں میسر نہ ہو. مثلا سلمان کے ماں باپ جو ہے وہ پارس میں تھے, تو کہا نشان قبر بناؤ, نشان قبر بناؤ. یقین کرو تو جب تم قبرستان جاتے ہو تو قبروں کے بغل میں جو دوسری قبریں ہوتی ہیں, آپ کے وارثان کے قبر کے بغل میں جو دوسری قبریں ہوتی ہیں, دو مردے آپس میں فخر کرتے ہیں, دیکھو اس کا وارث آیا ہے, دیکھو اس کا وارث آیا ہے, دیکھو اس کا بیٹا آیا ہے. اور اس وقت آپ کے, میں نے کہا نا کہ میرے بچوں اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے بہت سے مسائل میں تم آگے بڑھتے رہو اور تمہارے زندگی کے رن میں, دوڑ میں, ریس میں کوئی بلاکیج, کوئی بریکر, کوئی مشکل نہ آئے, تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے, نہیں وقت ہے, بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں پڑھ سکتے, تو کم سے کم ماں باپ کا تو احترام کر سکتے ہو. اور کچھ نہیں کر پائے, انتقال ہو چکا ہے, تو جب تک ہم موبائل کو بیٹری سے نکال کے, سوئچ سے نکال کے وہ اور چارجنگ پہ لگایا تھا اور نکالا جیب میں رکھ رہے ہیں, دیکھا کتنے %, اتنی دیر میں تو 5 صلوات پڑھ ہی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت کا قانون نہیں ہے 5 صلوات, مگر اسباب ایصال ثواب بہت زیادہ. کیوں؟ آپ کی کامیابی کے لیے,
تو جہاں ماں باپ کے لیے کوئی اتنا خیال کرے تو پروردگار اس کو اہمیت دینے لگتا ہے، تو کوئی حسنین کی ماں کا اگر خیال کر کے عزاداری میں سمٹنے لگے اور اپنی ذمہ داری بن جائے تو پھر سوچئے کہ اس کی جزا کتنی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد جتنا مجھے پڑھنا تھا میں پڑھ چکا، وقت اور موسم دونوں اب اجازت نہیں دیتے۔ عزیزوں کوشش کریں، پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک آدمی عزائے فاطمیہ کو حساسیت کے ساتھ اپنے فریضے کے ساتھ شرکت کریں، سیاہ لباس کے ساتھ کوشش کریں کہ جناب زہرا کے اوپر جو ظلم، جو مصیبت ان کے اوپر برپا ہے، اللہ زمین اور آسمان کو گیا ہے، زمین اور آسمان کو گیا ہے۔ آج جانتے ہیں ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہے نا، آج حسنین آئے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، مجلس کے بعد اگر کسی کو نام چاہیے ہوگا تو وہ پوچھ لے گا، اس وقت موبائل پہ ہے، نام ذہن سے نکل گیا۔ ایران میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، ان کا واقعہ ہے فاطمہ کس طرح سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے عزا کرتی ہے حسین، اور آج فاطمہ کی عزاداری شروع ہو گئی، چاند ہو گیا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کر کے ذرا سوچئے گا، آج روح زینب تڑپ رہی ہے، آج روح حسین، فاطمہ جیسی ماں۔ فاطمہ بتاؤں کون ہے؟ اس مجمع میں مجلس کے بعد جب لائٹ جل جائے گی نا باقاعدہ، تو کوئی ایک آدمی دیکھ لے گا سب سے چھوٹا بچہ کون ہے۔ فاطمہ اس کے حق کے لیے بھی دعا کرتی ہے، پروردگار یہ چھوٹا بچہ ہے مگر میرے حسین کی مجلس میں آیا ہے۔ ہر مجلس میں ہر عزادار کو دعا دینے والی فاطمہ آج اس کی مجلس پر پہنچ۔ بتاؤں کون ہے فاطمہ؟ ایران کے ایک بہت بڑے عالم اور ذاکر مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 10-12 برس کے بچے، 13 برس کے، ان کے اندر شوق جاگا کہ ہم بھی مجلس کریں، ہم بھی بی بی سیدہ کے لال امام حسین کی مجلس کریں۔ انہوں نے مجلس کیا تو انہوں نے سوچا کہ مجلس جو کریں گے تو اس میں آئے گا کون؟ ہم تو بچے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو بہت بڑے ذاکر ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ خیر صاحب وعدہ ہو گیا، وہ ذاکر صاحب تشریف لائے، پہلے تو انکار کیا، پھر بعد میں آ گئے۔ ان کے پاس بھیڑ بڑھی ہوئی تھی مجلسوں کی، یہاں کے بعد وہاں، وہاں کے بعد وہاں، وہاں کے بعد وہاں، تو وہ صاحب آ گئے۔ بچے تھے، مجلس میں تبرک کے طور پر چائے بنوائی تھی۔ دھیان سے سننا میری ماں بہنوں، اپنے آس پڑوس سے ہوشیار، آج سکینہ تم سے تمہارا اپنے بابا کا قرصہ نہیں مانگے گی، آج اپنی دادی کا قرصہ مانگے گی، فاطمہ کا قرصہ سکینہ مانگے گی۔ عزاداروں، عالم دین مجلس پڑھتے ہیں، بہترین مجلس ہوئی، گریہ وزاری ہوا، لوگ رو رہے تھے، پھر اس کا مجلس ختم ہو گئی، بچوں نے تبرک تقسیم کرنا شروع کیا، چائے، ایک ایک آدمی کو چائے دیا۔ یہ جو ذاکر تھے ان کے پاس جب چائے آئی نا تو چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے اہل ٹانڈا اس مجلس میں اس جملے کو سنیں گے۔ جب بچے اپنی چھوٹے چھوٹے کم سے بچے 12-13 برس کے بچے جنہوں نے اپنی پاکٹ منی سے جیب سے خرچ نکال کر کے مجلس کی تھی تو اس میں تبرک میں چائے بنوائی تھی، سب کو چائے دیتے دیتے ذاکر جو مجلس جنہوں نے پڑھی تھی جب ان کو چائے پیش کی تو چائے ٹھنڈی ہو گئی اور بچے چائے دے کے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا چائے ٹھنڈی ہے، انہوں نے نگاہ بچائی اور چائے کو زمین پر
बहा दिया, उड़ेल दिया। मैं क्या कहूँ, तबर्रुक के मौला के लिए वो लफ्ज फेंकना। फिर दूसरी जगह मजलिस पढ़ने चले गए, वो मजलिस से सिलसिला रहा। रात को जब सोए ना वो जाकिर, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि बीबी दो आलम आई, हजरत फातिमा तशरीफ लाई है। आप जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू। जो हुसैन की मजलिस में या हुसैन कह के मातम करता है ना, जो हुसैन की मजलिस में तबर्रुक, मजलिस, शिरकत, अज़ादारी, आशुरा, गम, गिरिया, मातम सब करता है ना, उसके लिए ज़हरा। एक बता जाकिर के ख्वाब में ज़हरा आई, तो जाकिर ने हाथ जोड़ के कहा, शहजादी मुझ गुलाम का सलाम कबूल हो। तो जाकिर कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे शहजादी मुझसे कुछ नाराज है। तो इन्होंने पूछ लिया कि शहजादी क्यों नाराज है? तो फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि तुमने उस चाय को फेंका क्यों? तुम्हें मालूम है कि उन बच्चों के खुलूस को देखते हुए मैं भी उनके साथ मेरे हुसैन की मजलिस के तबर्रुक में शरीक थी। आज चांद हो गई, तस्दीक हो गई, कल पहली जमात-उस-सानी होगी। यानी यूं कह दूं कि अब दिले ज़ैनब की धड़कन तेज है, अब हसनैन की बेचैनी बढ़ी हुई है। और हसनैन का गम बता दूं, मदीने में इमाम हसन की हयात का वाकया है कि जनाब ज़ैनब इमाम हसन के पास आई, देखा भैया इबादत कर रहे हैं। रात का दूसरा पहर आया, देखा हसन इबादत कर रहे हैं। ज़ैनब का दिल ठहर गया। जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद की बात है, जब इमाम हसन सबको लेके मदीना आ गए कुफा से हजरत अली की शहादत के बाद, तो जनाब ज़ैनब की तरफ से ये बात है कि जनाब ज़ैनब ने एक दिन इमाम हसन के घर में कयाम किया और देखा इमाम हसन नमाज पढ़ रहे मुसल्ले पर बड़े सुकून से। जनाब ज़ैनब ने देखा, अपने भाई के वजूद को महसूस करके मुस्कुराई, खुश हुई, बारगाह रब्बुल इज्जत में शुक्रिया अदा किया, आई अपनी जगह पर बैठ गई। फिर आधी रात गुजर गई, फिर देखा मेरा बेटा इबादत कर रहा है। जब सुबह से थोड़ा पहले ज़ैनब फिर उठी अपने जगह से और जाके देखती है कि इमाम हसन मुसल्ले पर हैं, तो देखा कि नहीं। अब ज़ैनब परेशान, बेचैन, ये आधी रात के बाद का वाकया है। एक मर्तबा जब कुछ देर बाद नमाज सुबह के करीब में इमाम हसन घर में तशरीफ लाए, तो ज़ैनब दौड़ के इमाम हसन के गले में बाहें डाल के कहती, भैया तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की रूह निकल जाती। ए भैया कहाँ चले गए थे? अब जो चराग के उजाले में ज़ैनब ने हसन की सूरत देखी ना, तो देखा आंसुओं की धार बह रही है। एक मर्तबा हसन ने आवाज दिया कि ये बहन ज़ैनब, मैं अम्मा फातिमा की कब्र पर गया था, मैं अम्मा फातिमा की कब्र पर गया था। अज़ादार वो जुमला सुनो इमाम हसन की गुरबत का। इमाम हसन कहते हैं कि जानती हो बहन, मैं क्यों गया था अम्मा फातिमा की कब्र पर? इसलिए कि एक भाई और क्या कर सकता है जिसके पास जिम्मेदारी हो, जिसके सर से बाप का साया उठ चुका हो। वो माँ की लैब पर बैठ के बस फरियाद कर रहा था, अम्मा हसन तन्हा हो गया। और यही बात हुसैन के लिए भी शब आशूर ज़ैनब ने एक मौका ऐसा आया है कि ज़ैनब ने देखा हुसैन मुसल्ले इबादत से उठे, और वक्त वो था कि जब ज़ैनब ने सवाल किया, तो तारीख कहती है कि हुसैन ने आवाज दिया, ए ज़ैनब मुझे माँ फातिमा बहुत याद आती। हाँ आज़ादार हूँ, ये वो फातिमा है कौन? शहादत की तारीख कैसे कैसे आएगी, ज़ाकिरीन इंशाअल्लाह मसाइल पढ़ेंगे। अज़ादारों आप तमाम हज़रात मजलिस में शिरकत करेंगे, मगर आज मैं बता दूं कि फातिमा वो है कि जिसने कब्र रसूल पर वादा किया था। रूह बतूल ने कब्र रसूल पर वादा किया था। मीर अनीस ने नस्म किया है कि कहने आई हूँ कि मुँह कब्र से मैं मोड़ूंगी, अपने बच्चे को अकेला तो ना मैं छोड़ूंगी। अज़ादारों बस मसाइल
عبادت کے 2-3 جملے اور زہرا سے متصل کر کے مسائل اور مجلس تمام کر رہا ہوں. رو عزاداروں کہ دل زینب کو قرار آ جائے, رو عزاداروں کہ دل حسن و حسین کو سکون مل جائے. آج روح رسول پریشان ہے, آج روح علی مرتضیٰ پریشان ہے. کیوں؟ عزائے فاطمیہ آ گئی. عزاداروں فاطمہ جب یہ کاروان مدینے سے چلا حسینی لشکر کا, عزاداروں 2 محرم کو زینب کربلا آ گئی. فرسا کہتی ہے کہ میں نے زینب کو 2 محرم کی مغرب میں جیسے نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا جیسا زینب نے مغرب میں نماز پڑھا ہے. انداز کیا تھا؟ ایک مرتبہ فرسا کہتی کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری شہزادی نے مصلی پر مغرب کے وقت نیت کیا. اب زینب ویسے نماز نہیں پڑھ رہی ہے جیسے اب تک پڑھا کرتی تھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی نا, ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا, اماں فرسا میرے بھیا کو بلا دو, اماں فرسا میرے بھیا کو بلا دو. اور کہنا زینب نے کہا ہے کہ اجلت کرے جلدی آ جائے. زینب کا دل قرار نہیں پاتا. حسین کے پاس فرسا پہنچی, آواز دیا شہزادے. شہزادی نے یاد کیا ہے. حسین بغیر نالین پہنے زینب کے خیمے میں آئے. آواز دیا زینب خیر جو ہے. زینب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا گلے میں باہر ڈال کے آواز دیا, بھیا میں ویسے نماز نہیں پڑھ پائی جیسے اب تک پڑھا کرتی تھی. اے بھیا جیسے ہی میں نے مغرب کی نیت کیا, نہ جانے کون میرے خیمے کے پیچھے, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ عزادار. حسین نے تعارف کیا. دوسرا موقع ماں کیا ہوتی ہے, ماں کون ہوتی ہے؟ نافع ابن ہلال امام کے ساتھ ہیں. نافع یہ زمین دیکھ رہے ہو, یہاں میرا اکبر مارا جائے گا. وہ زمین دیکھ رہے ہو اکبر قاسم مارا جائے گا. وہ زمین دیکھ رہے ہو اصغر کے لیے میں سوال یاد کروں گا. ایک مرتبہ حسین 2 محرم کی رات میں ملاحظہ کر رہے تھے کربلا کی زمین کو. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کو کہتے جا رہے تھے, آواز دیا نافع نافع نافع. نافع چوک کے کہتے جی مولا. مرتبہ حسین کہتے نافع میں بار بار تم سے کہتا ہوں تمہارا دھیان, تمہاری توجہ کدھر ہے؟ کہا مولا مجھے حیرت ہوتی ہے اس اندھیرے بن میں نہ جانے کون ہے جو آپ کا نام لے رہا ہے اور واہ حسینہ کی صدا بلند کر رہا. میں مرتبہ حسین نے نافع کا ہاتھ پکڑا, آواز دیا نافع آگے مت بڑھنا, آگے نشیب, اور نشیب میں میری ماں فاطمہ, واہ حسینہ. بسر باقی عظام کی صدر آخری جملہ, ایک ماں ہے کہ جس کا گھر سنبھالے نہیں سنبھلتا. اہل بیت حسینی نہیں معلوم کس طرح سنو گے اپنے گریے کو. عزاداروں میں کہہ دوں کہ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو دعا کیا کرو فرش عزا پر, بی بی سیدہ رسول خدا ہم کو رونا حسین اور اہل بیت کی غربت پر نصیب ہو. کیوں یہ رونا شرف ہے ان پر رونا کہ جن کے گھر والوں کو رونے نہیں دیا گیا. عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ جب شام میں یہ قافلہ قید ہوا نا, حسین کے لشکر کا یہ قافلہ قید ہوا, اسیروں کا قافلہ قید ہوا, زینب بنت علی قید ہوئی, سکینہ بنت حسین قید ہوئی نا, تو تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دن رہنے کے بعد دروغ زندان قاعدے سے, سلیقے سے, طریقے سے, محبت کے لہجے میں سید سجاد سے بات کرنے لگا. میں ایک مرتبہ ایک دن سید سجاد کے پاس زندان کا دروغہ آیا اور آ کے کہتا ہے, اے علی ابن الحسین میری نوکری چلی جائے گی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے جائیں گے, مجھے قتل کر دیا جائے گا. امام سجاد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے دروغہ زندان نہ جا. سید سجاد آپ کے گھر کی عورتوں کو میں رونے سے منع نہیں کرتا, مگر کہہ دیجئے کہ وہ قید خانے میں بیٹھ کے رونا کریں. نہ جانے کون ہے آپ کے گھر کی خاتون میں کہ جو زندان کے اس مرحلے پہ جا کے روتی. اگر حاکم اور حکومت کو پتہ چل گیا میرے لیے سخت ہو جائے گی زندگی. بس ایک سجاد نے کہا نہیں, ہمارے گھر کی عورتیں یہی حصار میں قید خانے میں ادھر ہی بیٹھ کے روتی ہیں. کہا نہیں, ایسے سجاد یہاں شام میں آپ کے بابا کا نام لے کے کون روئے گا؟
سید سجاد نے ہر ممکن انکار کیا، سمجھایا، اس نے کہا نہیں آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں علی بن حسین رونے والی آواز میں اتنا درد ہے نا کہ بچے سو نہیں پاتے، لوگ سو نہیں پاتے۔ یہ سید سجاد شام کا ماحول عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر حاکم کو خبر ہو گئی خدا را منع کر دیجئے، خدا را منع کر دیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کو اگر رونا ہے حسین پر تو یہی بیٹھ کے روئے، دور نہ جایا کرے زندہ میں مرتبہ ایک بار دو بار سید سجاد نے کہا اچھا جب رات آئے اور آواز آئے تو مجھے بلانا۔ رات آئی، آواز سنائی دینے لگی، واہ حسین ہوا مظلوم ہوا قسم۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے کے پاس دروغے زندان آئے، آگے کہے سید سجاد میں کہتا تھا نا کہ آپ کے گھرانے کی کوئی خاتون ہے جو آپ کے بابا حسین کا نام لے لے کے روتی ہے۔ اے سید سجاد چلیے آوازیں آنے لگی، اب سید سجاد نے ہتھ کریاں بیٹا سنبھالا، آہستہ آہستہ چلے، چلتے رہے، دروغے زندان آگے آگے، سید سجاد کچھ طرف پیچھے پیچھے، کچھ قریب آواز آنے لگی، بچے سے سید سجاد اور آگے آئے۔ اب عزیزو سید سجاد نے ہتھ کریوں والے ہاتھ سے دروغے زندان کا ہاتھ پکڑ لیا، آواز دیا یہ دروغے زندان آگے نہ بڑھنا، میری دادی فاطمہ اپنے لال حسین کا ماتا ہوا، حسین ہوا مظلومہ ہوا ملت۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا یہ سال ایسا تھا ہمارے گھرانوں میں ماں کا انتقال ہو جائے زندگی سنبھالے نہیں سمجھتے۔ آج فاطمہ کی شہادت کی تاریخ آ گئی، پروردگار یہاں جتنے عزادار، کنیزان زہرا، ماتمداران مظلوم کربلا، جو جس حد تک شریک اعضا ہیں، پروردگار سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اے میرے پروردگار تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، میں بھی انہی عزاداروں کی عزادار، پروردگار ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے خالق و مالک ہم سب کو جذبہ عطا کر کہ ہم عزائے حسین میں اور عزائے فاطمیہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں۔ پروردگار ہم جانتے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت انہی عزاداریوں میں مضمر ہے، پوشیدہ۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں عزاداری سید الشہداء اور عزائے فاطمیہ سے منسلک رکھنا۔ خالق و مالک ہماری رگے حیات سے زیادہ قریب تو ہے، پروردگار ہماری ماں بہنوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا ہماری قوم کے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے، بالخصوص عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، عاشقان زہرا، محبان علی، اے میرے پروردگار ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جن جوانوں نے یا جن لوگوں نے یا جو لوگ جس قدر شریک ہیں، جس حد تک شریک ہیں، پروردگار سب کو بحق حضرت اہل بیت اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے پروردگار یقیناً میری دنیاوی نگاہ تو نہیں دیکھ سکتی، مگر ہاں قرائن، دلیلیں، علماء کے بیانات ضرور موجود ہیں کہ جب بھی فاطمہ کی عزاداری ہوتی ہے امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اپنی عزاداری کو اس طرح سے منظم اور مرتب کرو کہ ہمارا امام ہمارے درمیان آ کے جناب زہرا کی عزاداری میں شریک ہو، اور ہم عزاداروں کے گریے ماتم نوحے مجالسوں سے وہ اپنے دل کو سکون دے
اور کہے کہ ہاں یہ ہیں عزاداران سید الشہداء، عزاداران مات حضرت زہرا۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔